الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ اس دنیا میں انسان کی آمد ایک امتحان ہے اور یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ گیم کی طرح اس کا ایک وقت مقرر ہے اور یہ ختم ہو جائے گی. اصل زندگی اس زندگی میں کیے گئے اعمال کے نتیجے میں جو زندگی کے قابل لوگ ہوں گے ان کو دی جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. اصل زندگی، حقیقی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، بغیر دکھوں اور غموں والی زندگی ان لوگوں کو دی جائے گی جو یہ امتحان پاس کر کے جائیں گے کہ ہم زندگی کے قابل ہیں. اور جو لوگ اسی چھوٹی سی زندگی کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں، ننگے انسانیت ثابت ہوں، ان کے لیے کچرا گھر آخر میں رکھا گیا ہے. آپ سڑک پر آئے نا وہ تری والی روڈ سے، تو وہاں سے آتے ہوئے رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے محرقہ، جلائے جانے والی جگہ، یہاں کچرا جلایا جاتا ہے، محرقہ. فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وہ جگہ جہاں محرقہ، وہ جگہ جہاں حریق ہے، جلائی جاتی ہیں چیز. پھر ایسے لوگ جو کچرا ثابت ہوں گے ان کو پھر وہاں الگ کر کے جلا دیا جائے گا. جنت میں دکھ کوئی نہیں ہوگا، جہنم میں سکھ کوئی نہیں ہوگا، اور موت دونوں میں نہیں ہوگی. موت کی وہ دعائیں کریں گے، موت رحمت ہے اللہ پاک کی. آپ کو پتا ہوگا، آپ کے جاننے والوں میں کچھ ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے مریض ہوں گے کہ آپ اس کی موت کی دعائیں کرتے ہوں گے، زندگی کی نہیں، موت کی دعائیں کرتے ہوں گے اللہ سنبھالنے سے. موت رحمت ہے، اسی لیے مرے ہوئے کو کہتے ہیں مرحوم، اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی ہے. وہ خود بھی دعائیں کریں گے، فرشتوں کی بھی سفارش ڈلوائیں گے. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ ہمارا قصہ چکا دے. یہ نہیں کہا ہمیں زندگی دے، ہمیں جنت دے، تو اسے کہہ ہمیں مار دے. قال انکم ماکثون، تم کو یہاں رہنا ہے بابا، مرنا نہیں ہے، ہم امتحان کے لیے آئے.
اور جس کا امتحان نہیں ہے اس کا بھی امتحان ہے. یعنی امتحان کا نہ ہونا، بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی امتحان نہیں، موج کر رہا ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، دنیا کی خیر بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے، صحت بھی فتنہ ہے. کل اس کا حساب دینا. ہم نے تمہیں اتنا عرصہ صحت مند رکھا، تو نے کیا کیا اس میں؟ اس صحت سے کیا کمایا تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب دیے بغیر یہ زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی قیامت کے دن، اور حالت یہ ہوگی کہ اس پر پاؤں ٹکے گا نہیں، تانبے کی طرح گرم ہوگی. جواب دینا ہوگا. تو یہاں کی ہر چیز امتحان ہے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، شر ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، مسائل ہیں، یہ بھی ایک امتحان. نہیں ہے تو بھی ایک امتحان. وبالخیر کیا فتنہ، کسوٹی ہے. ہم پرکھ رہے ہیں کہ زندگی کے قابل کون لوگ ہیں. وہ زندگی بڑی مہنگی زندگی ہے، سوکھی نہیں. یہ سیمپل دیا گیا آپ کو. مہنگی سے مہنگی دوائی کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک سیمپل ڈاکٹرز کو دیا جاتا ہے کہ اس کو پروموٹ کریں آگے. آخرت کی زندگی بڑی مہنگی ہے. دنیا کا یہ ایک آپ کو ساشے ملا، اس میں سے چند سال کی زندگی ہے. 15 سال کے بعد آپ پر پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ مرفوع القلم ہوتے ہیں. بلوغت تک مسلمان، عیسائی، ہندو، یہودی، مجوسی، دہریے، سب کے بچے مسلمان ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ مر جائیں تو وہ مسلمان ہیں. یہ بات نوٹ کریں آپ. جب قلم ٹکتا ہے تو پھر کفر کے فیصلے ہوتے ہیں، اسلام کے فیصلے ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو لوگ مر جاتے ہیں بلوغت سے پہلے، جس کے بھی بچے ہوں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں. اس لیے کہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں. کل مولود یولد علی فطرہ، اور دین کیا؟ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا واقم وجہک للدین. یہ وہ دین ہے جو فطرت اللہ ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے. بات کہیں نکل نہ جائے، اب میری عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ بات جب نکلتی ہے تو اصل بات پیچھے رہ جاتی ہے. وہ اب پھر کے واپس آنے والا زمانہ چلا گیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی والدہ بڑی غریب تھیں، اور انہوں نے خباز جو ہے نا، یہ روٹی پکانے والے، خبز پکانے والے، تندوری، ان کے پاس بچہ چھوڑ گئی تھی کہ چلو روٹی بھی لے آیا کرے گا گھر اور 4 پیسے بھی مل جائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے تندور کے پاس تو آپ نے دیکھا کہ بچہ بڑا بریلینٹ ہے. آنکھیں بتا دیتی ہیں بچے کی. 2 4 6 مہینے کا بچہ بتا دیتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے، یہ بچہ ذہین ہے. آپ اسے لے آئے اور اپنی مجلس میں بٹھا لیا. اماں کو جب بچہ کھا لیا جانا شروع ہوا اور اماں کو روٹی نہ ملی تو اس نے آ کے پوچھا تندور والے سے. پتا چلا کہ جی وہ تو بچہ چلا گیا ابو حنیفہ کے ساتھ. ماں آئی اور اس نے پھر اس کو پکڑا اور پھر جا کے چھوڑ دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تندور والے کے پاس گئے اور کیسے کتنا دیتے ہو تم؟ میں اتنا دیتا ہوں. آپ نے وہ اس کے گھر پہنچانا شروع کر دیا اور بچے کو اپنی مجلس میں بٹھا دیا. وہ بچہ اس ریاست کا چیف جسٹس بنا جو 3 بر اعظموں پر تھے. تو یہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر کسی بندے کو عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سو گیا وہ اور احتلام ہو گیا اس تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ غسل کرے، غسل جنابت، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے. اب مسئلہ ایسا نہیں ہے، وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. عام آدمی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھ لیا، سو گیا، احتلام ہو گیا، تو غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے گا. عشاء کی نماز کیوں پڑھے؟ وہ تو پڑھ چکا ہے. تو لوگوں نے تعجب سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا یہ تمہارا نہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ پہلی دفعہ بالغ ہوا ہے، اور وہ جو عشاء اس نے بلوغت سے پہلے پڑھی تھی وہ اس کے لیے فرض نہیں تھی. ہم تو مار مار کے بچے کو جب اس پر نماز فرض ہوتی ہے گھسیٹ گھسیٹ کے اس کے اندر نماز کے خلاف ریٹیلیشن پیدا کر دیتے، ضد پیدا کر دیتے ہیں اس کے اندر. بھائی بچہ ہے، اس پہ فرض نہیں ہے، اس کا فرض بھی نفل ہے. ہاتھ ہلکا رکھو، ابھی قلم نہیں ٹکا ہے اس پر، پیار محبت سے لے. ایک آدھ مس کر دیتا کوئی بات نہیں، لیٹ آتا کوئی بات نہیں، پڑھتا رہے.
تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، کس صف میں پڑھی تھی، کس بندے کے ساتھ پڑھی تھی، مولوی صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، یہ تفتیش، یہ تحقیق، یہ جو ہے ایف آئی آئی والا سٹائل، یہ بچے کو متنفر کر دیتا ہے. انسانی فطرت یہ ہے. تو آپ نے فرمایا یہ پہلی دفعہ بالغ ہوا ہے وہ جو عشاء نے پڑھی تھی بلوغت سے پہلے، چونکہ اس کا ٹائم ابھی باقی ہے، وہ نفل ہے، اس پر اب فرض ہو گئی اور ٹائم باقی ہے. اگر ٹائم نکل جاتا پھر اور بات، لہذا اب اس نے وہ پڑھنی ہے. اس نماز کے وقت کے اندر بالغ ہو گیا یہ، اب یہ فرض نماز پڑھے گا. یہ ہے مسلمانی. کہ کیوں کہا گیا کہ کافروں کے بچوں کو مت چھیڑو؟ ہمارے جنگی قوانین میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو مت مارو. کل مولود یولد علی فطرہ، وہ بچہ بھی دین فطرت پر ہے. ہمارے یہاں وہ دیکھو اسکول میں آ کے مار جائے، یہ ہے اسلام ان کا. یہ جو دولے شاہ کے چوہے ہیں نا، جن کی شکلیں دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کریں، مسلمانوں کو متنفر کر کے ملحد بنا رہے ہیں، اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے دیوار کھڑی کریں گے. جب بھی اسلام کا ان کے سامنے نام لیا جائے تو فوراً اس کے ساتھ جو ٹیگ لگے جن کلپس کا، وہ اس قسم کے کلپس، ادھڑی ہوئی لاشیں ہوں بچوں کی. کافر کے بچے کو مارنے سے اسلام منع کرتے، مسلمانوں کے بچے بوندی. خیر، تو بلوغت سے شروع کریں آپ، 15 سال سے اوپر لے جائیں. 60 سال کی، آج کل 60 سال کس کو ملتے؟ یہ تو آج کا جس کو 60 سال یا سے اوپر ملی ہے وہ تو اس کا بونس لائف ہے، اس کی پتہ بھی نہیں چلتا. اور بندہ جو ہے وہ 40 سال سے اوپر 50 سال کے درمیان 50-55 تک قصہ ختم ہو جاتا ہے. اور حدیث بھی ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سال ہے. آخر والے 10-15 سال جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہوتے ہیں، منہ سے اللہ اکبر کی بجائے بھی نماز پڑھ رہا نا بندہ تو اللہ اکبر کی بجائے ہائے نکل جاتی، درد ہو نا گوڈوں کو، تو یہ ہوتا ہے. پیشاب چل رہا ہوتا ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نماز میں پیشاب چلتا رہتا ہے، ارینج کر لو، کوئی ٹیشو رکھ لو، انڈر ویئر پہنو، فلاں کرو فلاں کرو. آخری عبادت پھر اس قسم کی ہوتی. درمیان کے 15-20 سال ہوتے ہیں بھائی پتہ بھی نہیں چلتا، 4-5 ویزوں کی بات، زندگی ختم ہو جاتی. اس چھوٹی سی زندگی سے ہم نے وہ بڑی والی زندگی کمانی، امتحان. اور یہ بات اللہ نے چھپائی نہیں، بالکل بالکل اسے چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ دکانداری نہیں کر رہا. اس نے کہہ دیا کہ دیکھو کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم پر سونا چاندی برسنا شروع نہیں ہو جائے گا، تم رگڑے جاؤ. یہ ایسے جو کہ بندہ فوج میں بھرتی ہو اور سمجھے جاتے ہی اسے رینک لگ جائیں گے جناب، اور اسے گاڑی مل جائے گی اور اس کے بچے کالج میں داخل، فلاں پتر رنگ روٹی کرنی پڑے گی. وہ جو رنگ روٹی کے 2 سال ہیں نا وہ منج نکال دیتے ہیں بندے کی. گالیاں بھی اور مار بھی اور صبح اٹھنا اور بوری پھیرنی اور فلاں کرنا ڈینگ کرنا ہے. وہ پہلا ماں باپ کا دیا ہوا خون وہ جلا دیتے ہیں، پھر اپنا پیدا کرتے ہیں. یہ جتنے بھی بڑے بڑے افسر جرنیلوں سمیت یہ سب یہ کر کے گئے ہیں. یہ سب ایک حوالدار سے مار کھا کے گئے، گالیاں کھا کے گئے. اس لیے ان کو رینک جو ہے وہ وہاں نہیں لگتا، جا کے یونٹ میں لگتا ہے، تاکہ اس حوالدار کو سلوٹ نہ مارنا پڑے اسے. تو یہ نہیں کہا تم کلمہ پڑھ کر اس کے بعد سو جاؤ گے اور ہم جبرائیل کو بھیجا کریں گے تمہارے گھر، وہ مہینے کے مہینے چیک دے جائے گا، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے دے، تم جا کے اے ٹی ایم سے نکلوا لیں. نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں رگڑے دیں گے ہم، وَلَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں بلوائیں گے، تمہارے اندر کو ہم باہر نکال کے تمہیں دکھائیں گے کہ یہ ہے تمہاری مسلمانی. تم اپنے ہاتھوں اقرار کر لو کہ میں مسلمان نہیں ہوں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو یہ سارے رگڑے برداشت کر دیں انہیں بشارت دو. پھر جنہیں جب بھی تکلیف پہنچے تو وہ کہیں گے کوئی گل نہیں، ہم نے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں اس کے بدلہ ملے گا، ہمیں اس کا عوض ملے گا. وعدہ جو اس کا آخرت کا ہے، دنیا کا تو وعدہ ہی نہیں، دنیا تو امتحان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے شاباشیں نازل ہوتی ہیں، صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ شاباش دیتا ہے، فرشتوں میں فخر کرتا ہے اس کی انسانیت پر، وہ فخر انسانیت ہوتا ہے.
اور اس کی رحمتیں برسیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ وہ امتحان ہے جس میں سے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو بھی گزار کر کہا کہ اگر ان پہ گزری ہے تو باقی کوئی اس سے محفوظ نہیں۔ سورہ انبیاء سارے نبیوں کی مشکلیں ہیں، مصیبتیں۔ اسی طرح بات یہاں بھی کہاں ختم ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عام طور پر ہم نے اس کو موت کے ساتھ جوڑ لیا۔ کوئی آدمی کہے کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتا ہو بھائی میری بیبے نہیں مری، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا یار۔ او بھائی ہر مصیبت پر یہی ہے انا للہ و انا الیہ، اس لیے کہ اس مصیبت کا اجر ملنا ہے اور آخرت میں ملنا ہے۔ یہ جملہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن پر جب بھی کوئی مصیبت پڑے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور امتحان ہی دینے آئے ہیں، اور اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے اس کا ریزلٹ ملے گا۔ بات آخرت پر ختم ہوئی ہے۔ سورہ العنکبوت شروع ہوا تو انداز بڑا، یہ وہ زمانہ تھا جو پرسیکیوشن کا ایکسٹریم تھی، اس کی پیک پر تھا۔ اب فزیکل پرسیکیوشن شروع ہو گیا تھا، پہلے تو طنز تھے، گالیاں تھیں، تمسخر تھا، اب باقاعدہ مار دھاڑ شروع ہو گئی تھی، اور غلاموں کو لٹانا جناب، اور گرم۔ آپ کو ابھی بھی پتہ ہے نا، مکے میں ابھی بھی آپ جائیں تو ننگے پاؤں آپ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، پاؤں پہ چھالے ہو جاتے فوراً، توے کی طرح وہ زمین۔ تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول حد ہو گئی ہے، اینف از اینف، مظالم کی حد ہو گیا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے اور مسلمانوں کو غالب کر دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی چادر آپ نے پیچھے رکھی ہوئی تھی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تم پر وہ امتحان شروع ہی نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی کو لایا جاتا تھا، باندھ دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نوچا جاتا، اور انہیں لایا جاتا تھا اور انہیں گڑھے میں دفن کیا جاتا تھا آدھا، اور ان پر لا کر کتے چھوڑے جاتے تھے جو ان کو کھاتے تھے۔ میرا اللہ اس دین کو غالب کرے گا یا جان چلی جائے گی، درمیان میں کوئی رستہ نہیں۔ ہمیں ان امتحانوں سے گزرنا ہے، اللہ پاک نے اس پر پھر کہا الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگوں نے حساب لگا رکھا تھا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ہم ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، آزمائے نہیں جائیں گے۔ صحابیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس رتبے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا۔ نبی کے ساتھ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا اعزاز بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کا امتحان بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ تابعین بعض دفعہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور دیدار ملتا اور فلاں کرتے اور فلاں کرتے، اور صحابہ کہتے تھے بس کرو بس کرو، اللہ نے جس زمانے میں تمہیں پیدا کیا کچھ سوچ سمجھ کر پیدا کیا ہے، تم ہمارے زمانے میں ہوتے تو ضروری تھا کہ مسلمانوں میں ہوتے، تم ابو جہل کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے، ابو لہب کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے، حضور کا تایا تھا اور پڑوسی تھا۔ جس زمانے میں اللہ پاک نے پیدا کیا اس زمانے کا حق ادا کرو اور حسرت مت کرو کہ کاش ہم فلاں کیا کرتے۔ آج جو تمہیں سہولت حاصل ہے، نبی کی موجودگی میں وہ سہولت موجود نہیں تھی۔ تو فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ اللہ سچے اور جھوٹے ایمان والوں کو نتھار کر رہے گا، الگ کر کے رہے گا، اس لیے کہ نبی کے ساتھ چلنے والے بعد والوں کے لیے ریفرنس بنیں گے تو ان میں کوئی منافق شامل نہ ہو۔ یہ بنیاد ہے دین کی، یہ بنیاد دین کی، اگر بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی ہوئی تو تاثریا میرا و دیوار کج، پھر تو تم اسے عرش تک لے جاؤ، دیوار کو جتنی اونچی ہوگی اتنی ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ خشت اول چون حج، معمار کج۔ مستری نے
معمار نے پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی ہے تو پلستر سے سیدھی نہیں ہوتی، پھر دیوار جو ہے وہ سریا تک اسی طرح جائے گی، آوجے سریا اسی طرح ٹیڑھی جائے گی، لہذا ان کو سیدھا رکھا۔ ذرا سی بات پر آپ دیکھیں غزوہ احد میں چھوٹی سی بات تھی، کتنا سخت اس کی پھر سزا ہوئی، کتنا سخت ری ایکشن ہوا کہ تم اگر اس قسم کی غلطیاں کرو گے تو بعد میں آنے والی امت کیا کرے۔ تو فرمایا اس کا اینڈ بھی کیا کیا، اس کا اینڈ بھی کیا فمن کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ جو لوگ یہ سارے مصائب اللہ سے ملاقات کی امید میں برداشت کر رہے ہیں، اصل میں اللہ ہمارا ہدف ہے، اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہے، یہ باقی سارے ذرائع ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنا بھی ہم کرتے ہیں یہ ذرائع ہیں، مقصد رب کی رضا ہے۔ اس لیے اس میں درمیان میں اللہ جنت نہیں لایا، مجھ سے ملاقات، یرجو لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی امید میں جو لوگ یہ سارا برداشت کر رہے ہیں، تسلی رکھو، تسلی رکھو، فإن آجال اللہ لآت، وہ اپوائنٹمنٹ بھی آ کر رہے گی۔ مومن کے لیے موت بشارت ہے، ڈراوا نہیں ہے۔ مومن کے لیے موت بشارت ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہوگی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول غزوہ احد میں کہ میں اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، وہ کھجوریں تقسیم کی گئی جنگ کے دوران، ابھی تو کھانا فوجوں کو سپلائی ہوتا ہے نا، کھجوریں تھی پکڑائی گی، 2 4 5 کھجوریں پکڑائی گئی کہ یہ کھا لو، لڑتے لڑتے ہی کھا لو ایک ہاتھ سے، تو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ ہوگا، رب سے ملاقات ہوگی، جنتیں ہوں گی اس کے نام۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کھجوروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر یہ کھجوریں کھانے تک میں زندہ رہا تو زندگی بہت طویل ہو گئی ہے۔ ان کو پھینک دیا، کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو۔ تو مومن کے لیے موت بشارت ہے، ڈراوا کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے۔ یہود سے یہی تو کہا گیا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اگر تمہیں زعم ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم لوگوں میں سے اللہ کے محبوب ترین بندے ہو، ولی ہو اللہ کے، دوست اس کے۔ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کو بیٹوں کی طرح اور اس کو بڑے محبوب ہیں۔ تو کہا اگر یہ بات ہے تو محبوب سے تو ملاقات کی امید ہونی چاہیے نا، تڑپ ہونی چاہیے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو ذرا، اور ہمارا مارنا دیکھو۔ انہیں پتا تھا، ادھر ہم نے نبی ہے نا، نبی کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، نقد جواب آتا تھا، انہیں پتا تھا کہ ادھر ہم نے کہا اور ادھر ہم مار جائیں گے، اور مار جائیں گے تو وہی ہے جو ہم نے آگے بھیجا ہوا۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں بڑا ڈر لگ رہا اس سے جو آگے بھیجا ہوا ہے، کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، یہ تو سورہ جمعہ نا، سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں کریں گے، وہاں بھی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو ان کو پائے گا کہ یہ حریص ترین لوگ ہیں زندگی کے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر انہیں زندگی عزیز ہے۔ کیوں؟ کہ جس کا ایمان ہوتا ہے نا، مار کے پھر اٹھنا اور حساب ہونا ہے، اور اس کے کرتوت اچھے نہ ہوں تو وہ ڈرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ اور جس کا ایمان ہی نہ ہو آخرت پر، وہ یہ سمجھے کہ مار کے مٹی ہو جانا، وہ دلیر ہوتا ہے، اسے پتہ ہے حساب کتاب کوئی نہیں۔ کہا یہ مشرکین سے بھی بڑھ کر بزدل ہیں، چونکہ ان کا ایمان ہے آخرت پر، انہیں پتہ ہے محاسبہ ہونا ہے، عدالت لگنی ہے وہاں پہ، لہذا یہ بزدل ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ اللہ کی
جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آ کر رہے گی، ملاقات ہو کر رہے گی. اچھا، یہ امتحان اللہ نے چھپایا نہیں، قرآن میں بار بار کھول کر کہا میں تمہیں امتحان کے لیے اتار رہا ہوں، امتحان کے لیے اتار رہا ہوں میں تمہیں، اور تم نے میرے پاس پلٹ کر آنا ہے، پھر میں ریزلٹ شو کروں گا، وہاں اناؤنس ہوگی. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ دکھا دیا جائے گا یہ ہوتا. اب جو بندہ ایمان کا کمزور ہوتا ہے اور یہ عبادت کرتا ہے، نمازیں نارمل پڑھتا ہے، پھر نوافل بھی ساتھ میں شامل کر لیتا ہے، پھر کچھ لوگ اسے وظیفے بھی بتا دیتے ہیں مشکلیں دور کرنے کے لیے، اور وہ سب کرنے کے بعد جب وہ ان کو کر 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 کے تھک جاتا ہے اور ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا، تو اب وہ بندہ نقد مانگ رہا ہے، وہ نقد مانگ رہا ہے. اللہ اگر اپنی عبادت کا صلہ نقد دینا یہاں شروع کر دے تو امتحان تو ختم ہو گیا نا. ادھر آپ نے کلمہ پڑھا، ادھر آپ کی پروموشن ہو گئی، سارے آپ کے مسائل حل ہو گئے، تو پھر تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. امتحان کیا ہے؟ اللہ پاک نے سورہ زخرف میں فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ تم بھی شکار ہو جاؤ گے اسی کمزوری کا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ، اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ سارے لوگ ایک ہو جائیں گے، تم بھی ان میں جا گھسو گے، تو ہم کافروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، بیڈ سونے کے بنا دیں. سمجھ لگی؟ کافر کو دینے کی بات کی. اگر میں کم دے رہا ہوں تو تمہاری وجہ سے دے رہا ہوں کہ تم کہیں کافر نہ ہو جو اس کی لالچ. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا حَيَاةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب ملنے کے باوجود یہ دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہے نا، چند دن کی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ وہ بادشاہ ہے کسی ملک کا، اور آنکھ کھلے تو وہ اس کوٹڑی میں بند ہو جو بلیک وارنٹ والے کو ملی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ خواب کوئی مزہ دیتا ہے یا حسرت بڑھا دیتا ہے؟ یہ حال ہے کافر کا. اس کے سب کچھ بھی ملے، کچھ نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا اللہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا، یا اللہ جو تیرے مومن مصیبت میں رہتے ہیں اور جو تیرے کافر ہیں موج کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اوپر دیکھ، جنت دکھا دی، کہا یہ مومن کا ٹھکانہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ مومن اگر کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ بھی زندگی گزار جائے، اگر یہ ٹھکانہ ہے تو اس نے دنیا میں مصیبت کا منہ ہی نہیں دیکھا. پھر جہنم دکھائی، صاحب سنا، کہا اللہ اگر کافر سونے میں کھیلتا ہوا مر جائے، اگر یہ اس کا ٹھکانہ ہے تو اس نے خیر کا منہ ہی نہیں دیکھا. اینڈ فیصلہ کرتا. تو جو لوگ یہ سارے کرتے ہیں، وہ جتنے یہ وظیفے کرتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، فلاں نے پکڑا دیا، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اینٹی بایوٹکس دوا جو ابھی پوری نہیں کی، دوسرے کا پکڑ لیا، تیسرے سے لے آئے، چوتھے سے لے آئے اور دوائی آرام نہیں دے رہے. لوگ جتنے زیادہ وظیفے، میں نہیں بتاتا، امتحان ہے. تمہارے وظیفوں سے سورج پہلے نہیں چڑھائے گا، اس کا مقدر ہے. اسی طرح تمہارا مقدر ہے، دعا کرو اس کا صلہ ملے گا، وہ بھی تمہاری آخرت کا سرمایہ ایسٹ ہے. اس دعا کو تمہاری تقدیر میں شامل کیا گیا، اگر اللہ مناسب سمجھے گا تو اس کے بدلے تبدیل کر دے گا، نہیں مناسب سمجھے گا تو تمہاری دعا کا تمہیں صلہ ملے گا، وہ ریفنڈیبل ہے، اور یہ اس دن تمہارے کام آئے گی جس دن تمہیں بڑی سخت ضرورت ہوگی. مال تمہارا اولاد میں بٹ جائے گا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا.
اس دن اس دعا کا اجر جب اللہ پاک طے کرے گا نا، کتنے اس کے چلان ہیں، لم سم کتنا بنتا ہے، اتنا اس کی دعا کا اتنا اجر لگا دو اور دے دو، اس دن تمہیں بچائے گی جہنم سے۔ وہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح جو لوگ کچے ایمان کے ساتھ بزنس کرنے آتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، کہ ادھر ہم نمازیں پڑھنا شروع کریں گے، ادھر ہماری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی اور سارے مسائل درست ہو جائیں گے اور کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور جب نہیں ہوتا تو پھر وہ نمازوں کو کوستے ہیں، لاؤ جی ڈوب گئی ہیں نمازاں ساریاں، اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، ڈینگ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ بھائی تم اس نیت سے پڑھ رہے تھے، اس لیے اس میں تھا، تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم نے انسان پیدا کیا ہے، اولاد ماں باپ کو چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں پتر تو میرے اندر سے، میں تمہارے اندر کو جانتا ہوں، یہ جانتی ہوں، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، محلے والوں کو دے سکتا ہے، مولوی صاحب کو دے سکتا ہے، مجھے نہیں، اس لیے کہ میں تمہیں اس زمانے سے جانتی ہوں جب تو اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا تھا، اس زمانے سے مجھے پتا کہ تو لالچی تھا، تو دوسرے بھائی کا بھی پی جاتا تھا چھپ کر، تو حق مارنے والا تھا، شروع سے پتا تھا کانٹے کا منہ پیدا ہوتے ہی ترکھا ہوتا ہے، بعد میں وہ پانی کم ملنے کی وجہ سے پھول کانٹا نہیں بنتے، کانٹا کانٹا ہی ہوتا ہے، اللہ سے چھپاتے ہو۔ وَنَحْنُ، ہم یہ جانتے ہیں، ہم اس کے وسوسوں سے بھی آگاہ رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تو ہمیں دور بیٹھا ہوا سمجھتا ہے، ہم تو تیری شارک سے بھی قریب ہے، تیرے وسوسوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کی باتیں بھی جانتا ہے، ابھی دماغ میں نہیں پہنچتی اسے پتہ ہوتا۔ والدین تمہیں پیدا کر کے جانتے ہیں، اس نے تمہیں جان کر پیدا کیا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے جب تمہارا ریت کا ذرہ آدم میں رکھا تھا تو وہ اس وقت بھی تم سے اتنا ہی آگاہ تھا، جب تم صدیوں بعد جا کے پیدا ہوئے ہو تو تمہارے کرتوتوں سے وہ واقف ہو۔ ہم تم سے اس وقت بھی اتنا ہی آگاہ تھا، إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جب اس نے تمہیں مٹی سے، وَإِذَا أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین تھے، بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ مرد ہے یا عورت ہے، اس وقت بھی ہم تم سے آگاہ تھے، ہمیں پتہ تھا تم کیا کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ نیک مت کہا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کون کتنا نیک ہے، اس کے سامنے دعویٰ مت رکھا۔ لہذا انبیاء بھی کیا کہتے ہیں، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ یہ نہیں کہا کہ ہم صالح ہیں، کہا نہیں، تیری رحمت ہے کہ ہمیں صالح مان لے، ہم کیا ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک نہیں ہیں۔ بندہ لکھتا ہے، کہتا ہے ان باکس میں، کہتا ہے کہ میں 7 سال سے یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، میری جائز ضرورتیں، میں کوئی ناجائز نہیں مانگ رہا، ساری جائز ضرورتیں، والدین بیمار ہیں ان کے لیے میں نے شفا مانگی ہے، اتنا صرف پیسہ مانگا کہ میرا قرضہ اتر جائے، میرا کاروبار چل جائے، 7 سال ہو گئے ہیں نماز قضا نہیں کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، جو وظیفہ کسی نے بتایا وہ کیا ہے، مگر رویا ہوں میں راتوں کو روتا رہا ہوں، میری کوئی نہیں سنی۔ اگر کوئی خدا ہوتا تو ضرور سنتا، کوئی خدا نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا شیطان سے بھی بات کر دیکھوں، یہاں تو مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا۔ میں نے لکھا شاباش، صحیح ٹھکانے پہ پہنچے، جس طرح ابلیس تھا نا، ابلیس نے بھی یہی کیا تھا، محنت کر کر کے میں مر گیا ہوں کرسی آدم کو، کتنا عقل مند تھا، کہتا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کمال ہے میرا رب، اس کی غلطی اس کے منہ سے کہلوا رہا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، اور بابا مٹی پر حکومت کرنے کے لیے مٹی والا ہی چاہیے تھا نا، اسی کو کرسی دی ہے۔
مٹی پر حکومت کرنے کے لیے مٹی والا ہی چاہیے تھا. کوئی سمجھ لگی ہے؟ ابھی بھی اسے سمجھ نہیں لگی. فرشتوں کو بھی یہی سمجھایا کہ یہاں مٹی پر ہو. یہ جیسا بھی ہے جیسا بھی ہے میں جانتا ہوں. عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. یہ جیسا بھی ہے مٹی اس کے حوالے ہی کی جائے گی. یہ زمین کا یہی سکسیسر ہوگا، یہی اس کا وائسرائے ہوگا. میں نے اسی کو بنانا ہے. جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے. اچھا مجھے شیطان ملا ہے. شیطان یہی ہوئے ملحد جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیطان ملا ہے مجھے. اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. اس نے کون سا اس کا نادرا والا شناختی کارڈ دیکھنا تھا. انہوں نے کہا تمہاری ہر ضرورت پوری کی. ضرورت اس کی یہی تھی نا کہ وہ مال مل جائے، قرضے اتر جائیں، اس کے حالات اس کے ٹھیک ہو جائیں. یہ قادیانی اسی طرح کرتے. جب بندہ پھنس جاتا ہے نا کڑکی میں، بینک کا لون چڑھ گیا، اب وہ پھنسا ہوا ہے، وارنٹ جاری ہو گئے، چھپتا پھرتا ہے اور مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے مسئلے حل کر دیں گے، قادیانی ہو جائے. وہ اس کو احمدی کہتے ہیں. قادیانی سے انہیں غصہ چڑھتا. اور قادیان کا تھا نا وہ. اور ہمیں مدنی کہلانے پر تو فخر ہوتا ہے، تمہیں کیوں شرم آتی ہے قادیانی کہلانے پر؟ مدینہ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا سینہ مدینہ بن جائے. تم کہتے تو قادیانی مت کون ہو؟ یہ پھر کہتے ہیں تمہیں یہاں سے نکالیں گے. ہم لے جاتے ہیں وہاں ویزا ارینج کرتے ہیں، وہاں نیشنلٹی دلوا دیتے ہیں اور بندہ ایمان بیچ دیتا ہے. یہی شیطانیت ہے. شیطان ملا اور اس نے مجھے کہا یہ کر دو. میں نے کہا تم جانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے اگر خدا کا یہی طرز عمل رہا نا تو پھر مجھے جانا ہی پڑے گا. آپ دیکھیں وہ خدا اس نے اپنا غلام سمجھا. وہ اعلیٰ دین کے چراغ کا جن نہیں ہوتا، رگڑا اور اپنا مسئلہ حل کروا لیا. اس کی دیکھیں آپ بناوٹ، اس کی دیکھیں کھل کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا خدا کے ساتھ. اللہ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ اپنے وہ نمازوں سے اور رونے سے اور سب سے اللہ کو دھوکہ دے رہا تھا. اگر خدا کا یہی طرز عمل رہا تو پھر جانا ہی پڑے گا. یہ زندگی تو سکھ کی گزارو نا، اگلی دیکھی جائے گی ہے کہ نہیں ہے. چلا گیا. وہ اس کا میں نے جو اس کے ساتھ میری کنورزیشن ہوئی ہے اس کا میں نے اسکرین پرنٹ جو ہے وہ رکھا ہوا. ابھی کچھ عرصے بعد پہلے تھوڑے سے تو وہ اس کے دوست نے مجھے بھیجا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے وہ اس نے ہو گیا ہے اور اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں. ظاہر انہوں نے پیسہ ویسا دے کے کر دیا. میں نے کہا بھائی صاحب میں بھی اسے 3-4 لاکھ دے دیتا تو اس وقت وہ مسلمان ہوتا، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں بندے خریدنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اور میں تو ایسے بندے کو جو بندہ سوال کرتا ہے نا، اس کے مسائل ہوتے ہیں، میں سوال کا جواب دیتا ہوں اور میں تلخی نہیں کرتا اس کے ساتھ، چاہے کسی قسم کا بھی سوال کر لیں. ملحدین کے ساتھ جب بھی بات ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بندے کے پتر بن جائیں، اور بہت سارے ٹھیک بھی ہو گئے الحمدللہ. لیکن جو بندہ بلیک میل کرتا ہے نا اللہ کو، میں تو شروع سے اسے سینگوں پر اٹھا لیتا ہوں. اللہ کے ساتھ بلیک میلنگ یہ کرے گا تو ہم اسے خدا بھائی صاحب میں اسے کہتا ہوں شاپر میں ڈالو کپڑے اور گیٹ آؤٹ، جاؤ نکل جاؤ ایسے اسلام میں سے. اسلام کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو اللہ پر احسان چڑھاتے ہیں. یہی بات اللہ نے کہی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اسلام کا احسان چڑھاتے ہو، نمازیں دکھاتے ہو، اور نماز تو وہ ہے جس کو وہ قبول کر لے. اب سبمٹ کرتے ہیں نا، سبمیشن کی کوئی اہمیت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کر لے، وہ قبول کر لے. ایک سجدہ اس زندگی کا وہ قبول کر لے، آپ کا کام ہو گیا. ایک سجدہ اسے راضی کر لے. تو میں کبھی بلیک میلر کو انٹرٹین نہیں کرتا. ٹوٹلی شروع سے میرا یہ ہوتا کہ بھائی جاؤ نکل جاؤ، یہ کر کے بھی دیکھو جاؤ. مصائب ہندوؤں پر نہیں آتے، عیسائیوں پر نہیں آتے، جو مسلمانوں پر آتے ہیں وہ سارے مذاہب پر آتے ہیں. وہ دیریوں پر بھی گزرتے ہیں، ان کے بھی عزیز بیمار ہوتے ہیں، مرتے ہیں، خسارے بھی ہوتے ہیں،
کاروبار بھی تباہ ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ سب ان پر بھی گزر رہا ہے۔ اس کی بجائے اس کو امتحان سمجھا جائے، صبر کیا جائے۔ اللہ کی رحمت صبر پر متوجہ ہوتی ہے، منافع دیتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کیا گزری ہے، بڑے شکر گزار بندے تھے، امتحان ہوا، بیمار ہو گئے، اولاد فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، بڑے امیر تھے یہ، فصلیں تباہ ہو گئیں، بدبو اتنی ہو گئی، لوگ اٹھا کے بستی کے باہر، ایک بیوی ساتھ رہی ہے ٹوٹل۔ اور کہا انی مسنی الشیطان بضر، اے اللہ مجھے شیطان نے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے کہا تھا کہ شکر کرتا تو شکر نہ کرے، تو نے اسے سونے چاندی میں نہلا رکھا ہے، کام وہ واپس لے لیتے، مال دولت دیے سارا کچھ واپس لے لیتے، صحت دی ہوگا ہم وہ بھی ہم لے لیتے ہیں، تو ذرا اس کے منہ سے کلمہ کفر ثابت کرا دے کہ اس نے ناشکری کی ہو، سب گزر گئے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم ہستی نہیں ہے، میں کسی کے پاس نہیں جاتا، تجھی سے فریاد کرتا ہوں۔ حالات سدھرنا شروع ہوئے، فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے پھر اسی طرح اس کے گھر کو اہل و عیال سے بھر دیا اور پہلے سے زیادہ اولاد دی، اتنی جتنی پہلے تھی اتنا اور دے دیا۔ صبر کی ضرورت ہوتی ہے نا، جب والدہ بچوں کو دے رہی اور ایک بچہ جو ہے دوڑ دوڑ کے چھین چھین کے ہاتھ سے لے رہا ہو تو وہ اس کو ساتھ میں ایک پٹکار بھی مار دیتی ہے، وقت آنے پر اس کا دیتی ہے، اس کا بھی، ماں کو پتا ہوتا ہے میرے اتنے بچے ہیں، اللہ کو نہیں پتا میرے اتنے بندے ہیں، وہ دیتی اس کو بھی ہے، لیکن جو زیادہ چپٹے مارتا ہے نا، چلاک بنتا ہے، ہوشیار بنتا ہے، ایکسٹرا جو ہے وہ سمارٹ بنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ چھین کے لے لے، وہ اسے دیتی ضرور ہے لیکن ایک پٹکار بھی ضرور مارتی ہے اس کو۔ اور جو صبر سے بیٹھا رہے وہ اس کے اس سادگی کو، اس کی اس صبر کو، اپنے اوپر اعتماد کو کہ میری ماں ہے میرا حق نہیں مارے گی، وہ زیادہ دے دیتی اس دوسروں سے۔ جو بکری خود گھاٹی پار کر جاتی ہے وہ خود چھلانگ لگاتی ہے، جو نہیں لگا سکتی اسے آپ نے دیکھا کہ وہ پالے جو تھے نا بکروال، آپ کو اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں نا، وہ اس کو اٹھا کر پار کروا دیتے ہیں۔ میرا رب ان سے زیادہ رحیم ہے، بعض لوگوں کو خود ہی پکڑ کے پار رکھ دیتا ہوں ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو یہ جو بلیک میلنگ ہے، یہ جو جس نیت سے ہم نماز پڑھتے گئے، اب یہ نماز گئی اور جناب تھرتھلی مچ جائے گی آسمانوں پر، اس کے بعد میری تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی، نماز اللہ کا احسان سمجھا کریں، اس کے سامنے سر رکھ دینا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو شیخ اپنے محل میں بلا لے تو 2 دن بھوک نہیں لگتی خوشی سے، آپ کو بندے کو بتاتے پھرتے ہیں میں نے آج جو ہے وہ افطاری وہاں کی ہے، فلاں قصر میں کی ہے اور کس شان سے کی ہے اور فلاں، آپ وہاں کی تفصیلات بتانا شروع ہو جاتے۔ اور بادشاہوں کا بادشاہ تمہیں اپنے قدموں میں سر رکھنے کی اجازت دے دے تو یہ فخر کی بات ہے، احسان چڑھانے کی بات نہیں ہے، اس کا احسان ہے۔ ہم احسان جتلاتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، بڑا نمازی، میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑے وظیفے کیے، فلاں کیا، ہم خدا کو ہم جن سمجھتے ہیں کہ اتنے وظیفے کروا قابو ہو جائے گا، موکل بن جائے گا خدا، ادھر منہ سے نکلے گی ادھر پورے کرے گا۔ نمازیں نہیں پڑھتے، میں تسبیحات پوری کر کے سوتا ہوں۔ خدا ایسا نہیں ہے، خدا بڑا غیرت مند ہے، وہ بڑا بے نیاز، انہیں ہماری کسی چیز، سجدے میں پیدا ہو، 1000 سال تمہاری عمر ہو، سجدے میں گزار دو، اللہ کا رائے کے دانے کے برابر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ احسان کس چیز کا بھائی؟ فائدہ ہی کوئی نہیں اس کو۔ کوئی سجدے میں پیدا ہو، 1000 سال عمر ہو، کوئی کفر میں شراب خانے میں پیدا ہو، زندگی ساری شراب خانے میں گزر جائے، 1000 سال کی عمر ہو،
اللہ کا کوئی نقصان نہیں، رائے کے دانے کے برابر، اس نے اللہ کا نقصان نہیں کیا۔ جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، ہوتا ہے نا جب نقصان ہو تو بندہ فوراً معاف کرنے سے پہلے دیکھتا ہے یار میرا نقصان کتنا ہو کیا ایسا، اتنی جلدی معاف کر دوں۔ اللہ اسی لیے جلدی معاف کر دیتا ہے کہ اس کا نقصان ہی کوئی نہیں ہوتا، بندہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے کہ ہمارا نقصان نہیں کیا، یہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، اپنے ہی ساتھ زیادتی کرتے رہے، ہمارے ساتھ نہیں کی، لہذا توبہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو عبادت تھوڑی کرو بھائی صاحب، نہ ایکسٹرا نفل پڑھو، نہ تم وظیفے پڑھو، لیکن جس نماز کی توفیق اللہ دے دے اسے احسان مت سمجھو، اسے اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اللہ دنیا پہ جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، اولاد پہ آ جائے، مال پہ آ جائے، یہ ساری چیزیں فانی ہیں، انہوں نے جانا ہی تھا مجھ، میرے مولا میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، کہیں یہ نہ چلا جائے میرے ہاتھ سے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا، ہمارے حصے کی مصیبت دین پر نہ ڈالنا، اللہ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ان پر بے شک ڈال دو۔ یہ ہے دین کی اہمیت، یہ ہے ایمان کی اہمیت۔ مصائب آتے جاتے رہتے اور سب پر آتے ہیں، اور ان کا حل صبر ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، چپ کر، ہونٹ رونے کا ایک انداز ہوتا ہے نا، روتے وقت بندہ ہونٹ جو ہے وہ نیچلے والا چبا لے اپنا تو آواز باہر نہیں نکلتی۔ کہا کہ ان مصائب پہ رونا آئے رب کے سامنے تو کھل کے رو، اپنے گناہوں پہ رونا آئے تو کھل کے رو، لیکن مصیبت پہ رونا آئے تو ہونٹ بل چٹھ لیا کرو، کسی کو آواز نہ جائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فاقے سے تھے، بچی رو رہی تھی، جیل میں رہتے تھے نا اکثر و بیشتر، تو گھر کے حالات بڑے نامساعد تھے، مدد کسی کو لیتے نہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں فتویٰ یہ کہ سیدوں کو صدقہ نہیں لگتا، اور بغیر صدقے کے ہم نکالتے کچھ نہیں۔ فاقہ تھا، بچی رو رہی تھی، بیوی سے کہا کہ زور کی چکی چلا، پڑوسیوں کو آواز نہ جائے اس کے رونے کی۔ یہ ہے مومن کی غیرت کہ جائز بھی رب کے سوا کسی سے لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ایوب علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب صحت کے آثار پیدا ہوئے تو اللہ ہی سے مانگ لی، پہلے صبر کیے رکھا کہ صحت ملے بھی تو رب کی دی ہوئی ہے، رب کی دی ہوئی ہے، اسی بہانے سے لمبی ہو جائے۔ ہمیں پیار نہیں ہے، سارا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پیار نہیں، ہماری اللہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس لیے کہ اس کو ماننے کا ہمارا نقصان کوئی نہیں، جو دغا فراڈ ہم نے کرنا ہو تو وہ کر ہی رہے ہیں۔ خدا کو ماننے کا کوئی اور اثر تو کوئی ہوتا نہیں، ہمارے جو بھی فائنینشیل حالات ہیں جس طرح ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، جو ملاوٹیں کرنی ساری، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں 5 کی بجائے 7 پڑھتے ہیں، ٹوپی کس کے رکھتے ہیں، سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، لیکن ہم مرچوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، دوائیوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، خون کی ایک بوتل میں گلوکوز ملا کے 4 بوتلیں بنا لیتے ہیں۔ مسلمان پھر بھی نام بھی وہی ہے، لکھا ہوا ہے اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ مسلم، دھاری کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہمارا اللہ کو ماننے کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر نقصان ہوتا تو پھر یہ جس طرح اس نے کہا نا کہ پھر اگر یہی طرز عمل اللہ نے رکھا تو پھر میں چلا جاؤں گا شیطان کے پاس، اسے تو اٹھ کے میرا استقبال کرنا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ انداز۔ ہمیں اللہ سے محبت نہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہاتھ میں پکڑا دیا گیا اسلام، ہم نے کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا اسے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ ایک صاحب نے دوست سے کہا کہ یار چلو قاری صاحب کی مسجد میں چلتے ہیں، وہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے، چلو کچھ سمجھ لگتی ہے۔ ان کا پیسہ سمجھ لگ گئی تو پھر مننا بھی پینا ہے، تو بڑے مسئلے کی بات ہو گئی۔ ہے عربی خطبہ صحیح ہے، پتہ ہی نہیں کیا کہا اس نے، ایک پتہ چلتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم، بس یہ سمجھ لگتی ہے آخر میں، ٹھیک پڑھ لیں، سمجھ لگ گئی تو ماننا بھی پڑے گا، بھائی میں نہیں جاتا۔
کیونکہ جو سمجھ لگ گئی پھر اس کا سوال بھی ہوگا کہ سمجھ لگ گئی تھی تو مانا کیوں نہیں. تو اگنورینس از بلیسنگ. موج. تو بھائی صاحب ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، بالکل لاکھ کہیں کہ ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس کی اپنی ادا ہوتی، حالانکہ اللہ کو ہم سے ہے. یہ یک طرفہ ہے، اپنی عزیز ترین چیز اس نے ہمیں دے دی. یہ ثبوت ہے. ایک صاحب ہیں مجھے دے گئے، وہ اگر ہیں سن رہے ہیں تو مجھے 1500 درہم کا وہ مجھے دے گئے پین برانڈڈ. مجھے تو پتہ ہی نہیں چیزوں، میں کوئی برانڈڈ چیز کبھی لی ہی نہیں. پار سامنے سے وہ تسنیم والے سے جو مل جاتا لے لیتا. تو بیٹے نے پڑھا دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے ایسے ہی پھینکا ہوا ہے. اس نے جناب مار کے گوگل دکھایا، دیکھیے 1500 درہم کا یہ، اور پھر اس نے رکھ لیا. اس کو پتا ہے اس کو کہ اس نے کیا کرنا. وہ کمیار کو ہیرا ملا تھا تو نے گدھے کے گلے میں لٹکا دیا تھا. اس نے کہا موج ہو گئی. ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے، فری میں مل گیا، قیمت کوئی پتہ نہیں. اللہ کو ہم سے محبت ہے کہ اپنی اس نے وہ چیز جو ابراہیم خلیل اللہ، سارے نبی ان کی اولاد ہیں، 7 نبی چھوڑ کے 8ویں خود ہے ابراہیم علیہ السلام، باقی سارے نبی ان کی اولاد میں سے ابو الانبیاء ہیں. وہ ان کے باپ کو نہیں دی، نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کو نہیں دی، وہ ہمیں مل گئی ہے. اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ قیامت کے دن ہمیں اس نعمت کا حساب دینا پڑے گا. کچھ لوگ ہیں نا لائسنس پہلے لے لیتے ہیں، واسطہ ہوتا ہے تو وہ گھر میں ہی آ کے دیتے، یہ لو تمہارا بن گیا ہے. تو اب میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ اب پھر تعلیم بھی لے لو بھائی صاحب، تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے سیکھ بھی لو ڈرائیونگ. یہ تو ہو گیا ہے لیکن کہیں موت کا پروانہ ہی نہ بن جائے. اور بھائیو اللہ نے تمہیں گھر بیٹھے ماں کی کوکھ میں اسلام پکڑا دیا. خدا کے بندو اب پڑھ بھی لو اسے کہ چیز کیا ہی، وہ کیا مانگتا ہے تم سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا. کچھ لوگوں نے اور گڑ رکھے ہیں انداد، ند، جو جن سے وہ محبت کرتے ہیں. جو بھی ذریعہ دیکھا، جو بھی وسیلہ دیکھا، اس سے محبت کرنی شروع کر دی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو اپنے اللہ سے شدید محبت جو محبت ہوتی ہے. 2 چیزیں، ایک تو میاں محمد صاحب نے کہا کہ جس گھر میں محبت آتی ہے اس گھر کے گھڑے بھرے رہتے. پانی ابھی ہوتا ہے تو وہ لڑکی گرا کے کنویں پہ چلی جاتی، آتے جاتے دیدار ہوگا تو سلام دعا ہو جائے گی. یہ محبت ہے جس سے رب سے محبت ہوتی ہے. نماز کا وقت نہ بھی ہو تو دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. وہ 7 کیٹیگریز جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گی، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو ایک نماز پڑھ کے گیا اور بار بار نظر گھڑی پہ جاتی ہے، پھر کب ملاقات ہوگی، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.